اتباع جو ہے وہ محدثین کرام نے 6 انداز سے ضروری قرار دی ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے 6 انداز سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تب وہ کرنا سنت ہے۔ پہلا انداز یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے اس عمل کا جو سبب، جو وجہ، جو علت آپ پیش کر رہے ہیں، یہ عمل میں کر رہا ہوں اس وجہ سے، یہ عمل کر رہا ہوں اس علت اور اس وجہ سے، وہ علت اور وہ وجہ محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہو۔ جو عمل آپ کر رہے اس وجہ سے کر رہے، مثلا آپ ایک عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ سے پیار ہے۔ اب عمل کی وجہ کیا بنی؟ محبت رسول اللہ سے پیار۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی طبقہ، کوئی گروہ ایسا گزرا ہے جس نے حضور سے پیار کیا ہو اور مجھ سے زیادہ کیا ہے، تو کیا انہوں نے اس پیار اور محبت میں وہ کام کیا ہے جو میں کر رہا ہوں؟ تیسری بات، جس کی محبت میں کر رہا ہوں کیا انہوں نے خود کیا ہے یا اس طرح محبت کرنے کا انداز اور طریقہ انہوں نے سکھلایا ہے؟ اگر تو ایسا ثابت ہے تو آپ کے عمل کی پہلی جو سیڑھی ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، وہ درست ہے کہ جس وجہ سے آپ عمل کر رہے ہیں وہ سبب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اب وجہ کیا ہے؟ یہ جلوس کیوں کرنا ہے اور جشن کیوں منانا ہے؟ یہ حضور سے محبت، حضور سے پیار۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور سے پیار سب سے پہلے، سب سے زیادہ کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ تو کیا صحابہ کرام نے یہ جو علت آپ پیش کر رہے، جو سبب آپ پیش کر رہے، اس سبب اور وجہ سے صحابہ کرام نے کیا ہے؟ تو ساری دنیا خاموش ہے اور مانتی ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو سبب آپ بیان کریں محبت رسول، کیا حضور نے اپنے حکم اور فرمان اور سنت میں اس کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو اس پر وہ علت، وہ سبب بیان کرے۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب اختلافات بڑے بڑے میرے جانے کے بعد دیکھو گے تو تم پر میری سنت واجب ہے اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی سنت تجھ پر واجب، ان کے طریقے کو اپنا لے۔ تو کیا اختلافات کی اس حالات میں، اختلافات کے اس دور میں، کیا آپ کی سنت یا خلفائے راشدین کی یہ سنت سے یہ عمل، یہ انداز ثابت ہے؟ اگر نہیں ہے ثابت تو پھر دوسری ایک حدیث جامع ترمذی، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کا طریقہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ خلفائے راشدین سے آگے پڑھیے، 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے ایسا عمل کیا ہے تو پیش جو سبب آپ بیان کرتے محبت رسول کا، یہ سبب موجود تھا۔ حضور کہتے تھے مجھ سے محبت کرو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر، تو اب تک تم ساری دنیا سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو، حتیٰ کہ اپنی جان سے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضور نے یہ وجہ بیان کر دی تھی کہ مجھ سے محبت کرو، لیکن اس محبت میں یہ طریقہ نہیں تھا جو آپ سبب کہتے ہیں، یہ سبب ثابت نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ہم محبت میں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو تم محبت میں کرتے ہو صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سبب حضور سے، صحابہ سے ثابت ہو۔ دوسری چیز، جو عمل آپ کر رہے اگر اس کا تعلق کسی خاص جنس کے ساتھ ہے تو وہ کیا وہ جنس، وہی چیز حضور نے کی ہے یا نہیں کی؟ وہ جنس حضور سے ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ مثلا جنس سے مراد آپ قربانی کرنا چاہتے تو قربانی یقیناً سبب تو اس کا موجود ہے، اب اس کا تعلق
خاص جنس کے ساتھ. آپ کیا جانور ذبح کریں گے؟ لازم بات ہے اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے. یہ وہ جانور ہے جو ثابت ہے جنس کے لحاظ سے کہ حضور نے ان کی قربانی کی. ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سارے جانوروں سے قیمتی جانور ہرن ہے، گوشت اس کا ان سارے جانوروں سے لذیذ ہے، اور وہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، ستھرا بھی ہے، طیب بھی ہے، حلال بھی ہے اور لذیذ بھی ہے، اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو کیوں نہ میں ہرن کی قربانی کروں. اب ذرا تصور کرے، سوچے، اس کی نیت وہی ہے، سبب وہی ہے، ارادہ وہی ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت چاہتا ہے، سبب وہی ہے، لیکن جس عمل کا تعلق جنس کے ساتھ تھا اس نے جنس کو بدلا تو اس سنت سے ہٹ گیا، اور اس کا وہ ثواب، اس کا وہ اجر، اس کی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی. اور تیسری بات، کہ جو عمل آپ کر رہے اس کی وہ کیفیت، جو طرح وہ اس کا طریقہ، اس کی حالت، اس کی ترتیب، اس کی کیفیت، اس کے اندر چیزوں کا وہ استعمال، وہ انداز، وہ طریقہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تب وہ عمل آپ کا اتباع کے اندر آئے، پیروی کے اندر آئے، کیفیت بھی وہی ہو. مثلا آپ نماز اب جمعہ کے لیے آئے، اگر ہم تھوڑی سی ترتیب اس کی بدل دیں کہ ہم نماز پہلے کر لیں اور خطبہ بعد میں کر لیں، ترتیب بدل گئی، کیفیت بدل گئی، تو یہ جمعہ نہ ہوا، ثواب بھی نہ ہوا. عمل وہی ہے، نماز سے پہلے خطبہ ہے، ہم نماز کے بعد کر لیتے، تھوڑی سی ترتیب کو بدل لیتے، تو کیا خیال ہے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ واعظ بھی ہوا ہے، تقریر بھی ہوئی، قرآن بھی پڑھے، احادیث بھی پڑھی، واعظ ہو گئے، نصیحتیں ہو گئی ہیں، لیکن کیفیت بدل گئی، انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا، ترتیب بدل گئی، تو یہ عمل عمل نہ رہا، ثواب ثواب نہ رہا. اس لیے کہ پیغمبر نے جب بھی خطبہ دیا تو جمعے سے پہلے. اس عمل کا تعلق مجھے بتاؤ کس کے ساتھ؟ جنس کے ساتھ ہے. اس عمل کا تعلق کسی جنس کے ساتھ ہے. قربانی کا تعلق جنس کے ساتھ، روزے کا تعلق وجود کے ساتھ، صدقے کا تعلق جنس کے ساتھ. مجھے بتاؤ جشن میلاد کا تعلق جنس کے ساتھ ہے. اس دن کیا کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، اس کا تعین حدیث کرے. عید الفطر والے دن صدقۃ الفطر دینا ہے اور وہ 2.5 کلو ہے، 1 سا ہے، تعین حدیث کرے. جشن میلاد والے دن کیا کرنا ہے، کوئی چیز صدقہ کرنی ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے، اس کی کوئی جنس ہے، اس کا کوئی وزن ہے، تو شریعت بیان کرے. کیوں شریعت خاموش ہے اتنے بڑے عمل سے جس کو نہ کرنے والا ابلیس ٹھہرتا ہے؟ تو چاہیے نا شریعت بولے، قرآن بولے، حدیث بولے. حضور یہ کہے کہ عید الفطر والے دن اچھے کپڑے پہنو، حضور فرمائے نئے کپڑے پہنو، حضور فرمائے خوشبو لگا کے جاؤ، حضور فرمائے کوئی چیز کھا کے، میٹھی کوئی چیز یا کھجور کھا کے جاؤ، حضور فرمائے جا کے عید وال تکبیرات کہو، حضور فرمائے جا کے عیدگاہ میں بیٹھو، حضور فرمائے تکبیرات پڑھتے رہو، حضور فرمائے پھر آ کے امام 2 رکعت نماز عید پڑھائے، پھر تو اس کا خطبہ ہو، دعا ہو، عورتیں مرد اس دعا میں شامل ہوں. پتہ چل گیا عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو کیسے منانا ہے. اضحیٰ والے دن، قربانی والے دن فرما کھائے پیے بغیر آ کے عید پڑھو، عید کے بعد جا کے جانور ذبح کرو. جانور کیسا ذبح کرنا ہے، کس جنس سے تعلق ہو، سب کو شریعت کتنے دن ذبح کرنا ہے شریعت طے کر رہی ہے. آخر عید میلاد النبی کے مسائل و حکام کو شریعت کو چاہیے تھا بیان کر. سنت ہے نا، قرآن میں ہے نا، حدیث میں ہے نا. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، کیسے رکھنا ہے؟ سحری وقت سحری کھانی ہے، پھر شام تک کچھ نہیں کھانا، شریعت نے بتلا دی. حج کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ طریقہ حضور نے بتلا دی. بھائی عید میلاد النبی ہے، بتلاؤ کرنی کیسے؟
طریقے کا تعین کیجیے، کیفیت بیان کر دیجئے، کس وقت شروع کرنا ہے اور کیسے کیسے شروع کرنا ہے۔ عید الفطر کی کیفیت ترتیب ہے، عید الاضحیٰ کی کیفیت ترتیب ہے، جشن کی ترتیب بتلائی۔ کیا کرنا ہے اس دن صبح صبح اٹھ کے، کیا کرنا ہے ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ ترتیب تو کیفیت تو حدیث بیان کرے گی نا، کہ پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر بازار میں نکلنا ہے، پھر گلی میں جانا ہے، پھر بازار میں جانا ہے، بازار میں جا کے ٹرک پہ چڑھنا ہے، ٹرک پہ چڑھ کے پھر جناب وہاں سے کچھ چکر دیر لگا کے پھر ٹرالی پہ چڑھنا ہے، وہاں سے رکشے پہ چڑھنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر دوڑنا ہے، کہاں ختم ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے، زور سے پہلے، زور کے بعد، اس کا وقت کیا ہے، آغاز کا اختتام کا طریقہ کیا ہے، کچھ تو بتائیے۔ یہ کیسی بے مہارہ عبادت ہے کہ چڑھ جاؤ اتر جاؤ جہاں مرضی جاؤ، جو چاہو کرو، گانے سنو، فحاشی بھی حیائی سنو، مرد عورتوں کا اختلاط ہو، وہاں ہلڑ بازی ہو۔ شریعت ایسے اعمال کرواتی۔ چوتھی چیز اتباع ہے۔ اگر اس عمل کا تعلق مقدار تعداد کے ساتھ ہے تو تعداد بھی وہی ہو۔ یہ چوتھی چیز ہے اتباع میں، کہ مقدار بھی وہی ہو، تعداد بھی وہی ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ فرائض جمعہ 2 ہیں تو میں 4 رکعت پڑھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ ظہر کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں، میں 2 پڑھ لوں، 3 پڑھ لوں، 6 کر لوں، نہیں، مقدار وہی، تعداد وہی۔ جس طرح سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کتنی رکعات پڑھتے، تعداد پوچھی تھی، مقدار پوچھی تھی۔ سیدہ عائشہ نے فوری جواب دیا، ما کان یزید رمضان ولا فی غیرہ، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، حضور نے کبھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی۔ تعداد کو فوری بیان کر دی، مقدار کو فوری بیان کر دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فرائض کے بعد 33 مرتبہ سکھلایا ہے سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس ترتیب کو بدلتا ہوں، 34 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں، تو ایک گنتی کے صرف ایک بھی پڑھانے کی اجازت نہیں۔ مقدار وہی جو حضور نے بیان کی، اپنی مرضی اس پہ نہیں ہو سکتا۔ 5ویں چیز، اگر اس عمل کا تعلق کسی خاص وقت، مہینے اور زمانے کے ساتھ ہے تو وہ زمانہ، وہ وقت، وہ دن حضور سے ثابت۔ زمانہ اپنی مرضی کا نہیں، وقت اپنی مرضی کا نہیں، مہینہ اپنی مرضی کا طے نہیں ہو سکتا۔ عبادت میں اتباع، اس کی مثال 1 مہینے کے روزے سال بھر ہم پہ اوپر فرض ہے، اور وہ گرمیوں میں، اب آپ گرمیوں میں آ رہے کئی سالوں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ سردیوں کے 1 مہینے کا تعین کر دیں تاکہ ہم روزے رکھ لیں آسانی کے ساتھ، اللہ راضی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت، اس عبادت کا تعلق 1 مہینے کے ساتھ، اور 1 مہینہ وہ رمضان کا ہے، وہ شریعت نے طے کر دیا ہے۔ اب اپنی مرضی سے اس مہینے کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نماز کے اوقات اپنی مرضی کے مطابق طے کر لوں، تو نہیں، نماز عبادت ہے، عبادت کے اندر اوقات شریعت خود طے کرے گی، تو لہذا اپنی مرضی کے ساتھ یہ وقت طے نہیں ہو سکتا۔ اور 6ٹھی چیز جو اس میں اتباع میں مقصود ہے کہ اگر تمہارے اس عمل کا تعلق کسی خاص وقت اور جگہ کے ساتھ، تو وہ جگہ شریعت خود طے، اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے۔ طواف کے لیے شریعت نے ایک جگہ طے کی، یہ بیت اللہ ہے، طواف اس کا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں صرف مقام ابراہیم کا طواف کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کسی اور جگہ پہ میں جا کے طواف کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ مسجد ہے، اس کا طواف کر لو، نہیں ہو سکتا۔ اس کی جگہ کا تعین شریعت نے خود کیا ہے۔
جشن میلاد منانا ہے، کہاں بھائی؟ کوئی جگہ، بازار کوئی جگہ کا تعین، کوئی وقت کا تعین، 6 انداز سے اتباع ہوتی ہے، 6 کے 6 انداز جشن میلاد میں موجود نہیں ہے۔ اور میں اس کو اس انداز میں بیان کیا کروں کہ قیامت کا دن ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب کے اعمال نامے کھولنے، حضور کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، تابعین کا بھی، اور عام بندوں کا، ہم جیسے سب گناہگاروں کا اعمال نامہ کھولے، تو یہ کیا کہے؟ یا اللہ تیرے نبی نے نیکیاں کی ہے، کمال کی ہے، جن کے پورے عمل نامے میں ایک بھی گناہ نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، دین ہی دین ہے، یہ اللہ تیری اطاعت ہی اطاعت ہے۔ تیرے نبی کا عمل نامہ معصوم عمل نامہ ہے، لیکن اے اللہ ایک کام جو تیرا نبی نہیں کر سکا وہ ہم کر کے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھ تیرے نبی نے اپنی ولادت کا اور تیرے نبی کے صحابہ نے اپنے نبی کی ولادت کا جشن نہیں منایا، ہم وہ کام کر کے بھی آئے ہیں جو تیرے رسول نے نہیں کیا۔ اس اپنی بدعت کو، ان خرافات کو، اس جشن کو ذرا شریعت کے اوزان میں، سنت کے اوزان میں، اتباع کے اوزان میں پیش کیجیے، ایک علت بتا دیجئے جو سنت پر پوری اترتی ہو، ثواب کے معیار پر یہ پوری اترتی ہو۔ اسلام میں جشن منانے کا یہی انداز ہے یا اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ گانے ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، گناہ کے کام الگ ہے، بدعت الگ ہے۔ یاد رکھیے اس میں یہ گناہ کے کام نہ بھی ہوں تب بھی یہ بدعت، اس میں گانے نہ ہوں، عورتوں کا اختلاط نہ ہو، باقی جو چیزیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کی ہیں وہ الگ کر دی جائے تب بھی بدعت بذات خود گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس پر سارے اعمال اللہ برباد کر دے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ بدعتی کا قبول ہی نہیں ہوتا، بدعتی حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ میں خود نبی ہوں، جو عمل میں بھی شروع کروں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں بدعتی بندہ حضور کی امانت پر یقین نہیں رکھتا، وہ تو گویا اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے حضور نے دین پورا پہنچایا نہیں، میں نے آگے پورا کیا، یہ عمل حضور سے رہ گیا، حضور نہیں بتلا سکے، صحابہ عمل نہیں کر سکے، میں نے آ کے قرآن کی تفسیر کی، میں نے آ کے حدیث کی تفسیر کی، قرآن حدیث کو میں سمجھا، پہلے لوگ نہیں سمجھے۔ اس بندے نے پوری ملت اسلامیہ کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر اپنے عمل سے کہا کہ یہ قرآن حدیث کو نہیں سمجھ پائے سوائے میرے، میں سمجھا ہوں، لہذا میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ قرآن حدیث کی تشریح میں جانتا ہوں، اس سے یہ عمل ثابت، یہ حضور کی امانت پر، حضور کی ختم نبوت پر، دین کے اندر مسئلہ بیان کرنا تو نبی کا درجہ ہے، نبوت کا خاصہ ہے۔ ایک عام آدمی کہتا ہے اس پر ثواب ملے گا، شروع میں نے کیا ہے ثواب ملے گا، شروع مصری بادشاہوں نے کیا ہے ثواب ملے گا، شروع رافضیوں نے کیا ہے ثواب ملے گا، شروع فاطمی شیعوں نے مصر سے کیا ہے ثواب ملے گا۔ بیان کرو تاریخ کب سے یہ شروع ہے، لے جاؤ پیچھے تاریخ، نماز کی تاریخ حضور تک جاتی ہے، روزے کی تاریخ حضور تک جاتی ہے، سارے اعمال دین کی تاریخ حضور تک پہنچتی ہے، اس عمل کی تاریخ شروع کرو آج سے کہاں تک جاتی ہے؟ ٹھیک 50 سال پہلے یہ 12 وفات ہوا کرتا تھا، گویا تاریخ پاکستان میں ختم ہو۔ ہم پہلے بھی یہ لوگوں سے پیغام دیا کرتے تھے، آج بھی دے رہے، یہ بدعت سنت نہیں، یہ سنت ترکیہ ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ کیوں کہ حضور نے اور صحابہ نے نہیں کی۔